شافعی اور امام حنیفہ کا بڑا اختلاف ہے، وہ میں بیان کرنا بھول گیا تھا، وہ بھی میں بھی بیان کر دیتا ہوں کیونکہ رکو مختصر سا یہ علمی نکات آ جائیں تو اچھا ہے۔ وہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس کے لیے زکوٰۃ مانگنا حرام ہے اس کو زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ مانگنے کے مسائل الگ ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ مانگنا تو حرام ہے لیکن ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت اہم اختلاف ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ مثال کے طور پر امام حنیفہ کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی 200 درہم سے کم جس کے پاس ہے نا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس کی تفصیل میں بارہا بیان کر چکا ہوں، 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد سامان۔ تو اس کو زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا جائز نہیں ہے اگر اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے۔ دیکھیں، جس آدمی کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے ہوں یا پیسے تو نہیں ہیں لیکن جسم میں طاقت ہے، 2 ٹائم کا کھانا کما سکتا ہے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں مانگے چاہے کسی بھی شکل میں مانگے۔ یعنی ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، دونوں ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اسے پتا ہے میں کدال لے کے جاؤں گا، مزدوری کروں گا، آج میں اپنا بھی پیٹ بھر سکتا ہوں، بچوں کا بھی، بیوی کا بھی، اور 2 ٹائم کا آج میرے پاس ہے، یا اس کے پاس اتنا راشن ہے گھر میں پہلے سے پڑا ہوا ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے پر، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ بھیک مانگیں، اس پہ بڑی شدید وعید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے، تو اللہ اس کے چہرے سے گوشت ہٹا لے گا۔ تو ہاں، کسی دوست سے قرضہ مانگ لینا یا ویسے ہی اس سے بے تکلفی ہو، جیسے دوست آپس میں کبھی بھائی تو آج پیسے دے دے کل میں دے دوں گا، تو وہ ایک بے تکلفی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں یہاں ہماری مراد ہے زکوٰۃ مانگنا یا بھیک مانگنا کسی سے، بھیک ایک الگ چیز ہے بالکل۔ تو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس 1 دن کی ضرورت کا انتظام ہو۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں بھی ہے لیکن 24 گھنٹے وہ اپنی بنیادی ضرورتیں کھانے پینے کی، رہائش کی پوری کر سکتا ہے، اس کے پاس جگہ ہے، رہ سکتا ہے، یا کوئی بیماری بھی نہیں ہے بڑی کہ علاج کے لیے اس کو پیسے چاہیے، تو اس کے لیے زکوٰۃ مانگنا حرام ہے۔ جب مانگنا حرام ہے تو اس کو دینا بھی حرام ہے۔ تو ایسے شخص کو اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی جس کے پاس 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے تو زکوٰۃ امام شافعی کی رائے میں ادا نہیں ہوگی، جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک جو بھی صاحب نصاب نہیں ہے، چاہے 2 ٹائم کے کھانے کا اس کے پاس انتظام ہو، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا 1 لاکھ روپے 52.5 تولہ چاندی ابھی جولائی 2022 میں یہ قیمت بنتی ہے، جولائی یا اگست تو اس میں یہ قیمت بنتی ہے جولائی اور اگست میں، تو 2022 کی بات کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی 20 سال بعد ہمارا لیکچر سنے تو وہ ظاہر ہے اس وقت تو زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوگا۔ تو 52.5 تولہ چاندی یا 200 درہم جو نبی کے دور میں جو درہم تھا اس کے حساب سے 200 درہم کے بقدر کسی کے پاس مال ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بے شک اس کے پاس کھانے کا انتظام ہو، پینے کا انتظام ہو۔ تو امام ابو حنیفہ کے مدار ہے نصاب پر، تو اس کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے لیے مانگنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ تو آج یعنی اس مسئلے میں بھی اگر ہم امام شافعی کی رائے کو لیتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ایسا غریب تو بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اصولی طور پر تو احتیاط یہی ہے کہ امام شافعی کی رائے پر عمل کیا جائے، تاکہ آپ غریب سے غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، 2 ٹائم کا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، کوشش تو یہ کریں کہ امام شافعی کی رائے پر عمل کریں، احتیاط پر عمل ہوگا اور آپ کا پیسہ انتہائی غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچے گا۔ لیکن بہرحال اس میں مشکل ہے، تو امام حنیفہ کی رائے میں آسانی ہے کہ ٹھیک ہے جی، اس کے لیے مانگنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی اور وہ نصاب سے کم کا مالک تھا تو زکوٰۃ ادا آپ کی ہو جائے گی۔ تو امام حنیفہ کی رائے میں اس پر عمل کرنے میں آسانی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے پر عمل کرنے میں احتیاط ہے۔ لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ آج جو ہمارے ہاں توندے بھری ہوئی ہوتی ہیں، راشن 1 مہینے کا گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، انڈے پراٹھوں کا انتظام ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں،
اس عمل کے ناجائز ہونے میں تو بہرحال سب کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی بھکاری کہلائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے کہ قیامت کے دن چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ایسی وعید سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے میں تو آپ ظرف بڑا کریں، جو بھی نصاب سے کم کا مالک ہے اس کو دے دیں بے شک، لیکن مانگنے میں آپ جو ہے بہت احتیاط کریں۔ اگر آپ کی 24 گھنٹے کی ضرورت کا انتظام آپ کے پاس ہے تو آپ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، الا یہ کہ کوئی دوسری ضرورت آ جائے، جیسے علاج کی ضرورت آ گئی، کینسر ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بہت زیادہ آپ کا خرچہ آ رہا ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ بھی ایک